بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی جماعت نہم اسلامیات لازمی کی نیو بک میں سے حسد کے سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سوال ہے، حسد کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے، حسد سے مراد وہ دلی کیفیت ہے جس میں ایک انسان کسی دوسرے کے پاس اللہ تعالی کی عطا کی ہوئی نعمت پر خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ کاش اس کے پاس یہ نعمت نہ ہوتی یا کاش دوسرے سے یہ نعمت چھین لی جائے۔ اگلا سوال ہے، رشک اور حسد میں فرق لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے، حسد سے مراد وہ دلی کیفیت ہے جس میں ایک انسان کسی دوسرے کے پاس اللہ تعالی کی عطا کی ہوئی نعمت پر خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ کاش اس کے پاس یہ نعمت نہ ہوتی یا کاش دوسرے سے یہ نعمت چھین لی جائے۔ اس کو حسد کہتے ہیں اور یہ حسد کی تعریف ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ جو نعمت دوسرے کسی شخص کے پاس ہے کاش میرے پاس بھی ہوتی، تو اس کو رشک کرنا کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، حسد کے دو نقصانات تحریر کرے۔ تو اس کا جواب ہے، مسلمان کی برائی چاہنا حسد ہے، اس کے نقصانات درج ذیل ہے۔ نمبر 1، حاسد اپنا سب سے بڑا نقصان یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اس نے انسان پر کی ہیں ان کو ناپسند کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2، بعض اوقات حاسد انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ قتل و غارت پر بھی اتر آتا ہے، جس طرح قابیل نے حسد کرتے ہوئے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ اگلا سوال ہے، سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، حسد سے بچنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے لیے حسد محسوس کریں تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ سونے سے پہلے معوذتین یعنی سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور آیت الکرسی پڑھیں اور اپنے ہاتھ پر پھونک کر پورے جسم پر مل لیں۔ اگلا سوال ہے، حسد کی دو وجوہات بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے، حسد کی دو وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، حسد کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حاسد خود محنت نہیں کرتا، اگر وہ محنت کرتا تو اس کے پاس بھی اللہ کی نعمتیں ہوتی اور وہ حسد کی آگ میں نہ جلتا۔ نمبر 2، حسد کرنے والا شخص اللہ کے حضور دعا بھی نہیں کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس ٹاپک کے تفصیلی سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ تفصیلی سوال ہے، حسد کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر روشنی ڈالیں۔ تو اس کا جواب ہے، حسد کا معنی و مفہوم۔ حسد سے مراد وہ دلی کیفیت ہے جس میں ایک انسان کسی دوسرے کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت پر خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ کاش اس کے پاس یہ نعمت نہ ہوتی یا کاش دوسرے سے یہ نعمت چھین لی جائے۔ اس کو حسد کہتے ہیں اور یہ حسد کی تعریف ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ جو نعمت دوسرے کسی شخص کے پاس ہے کاش میرے پاس بھی ہوتی، تو اس کو رشک کرنا کہتے ہیں۔ رشک کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور کسی کی اچھی عادات اور عمل کو رشک کی نگاہ سے دیکھنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک کے جائز ہونے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، رشک کے قابل تو دو ہی آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا اور اس کی تلاوت دن رات کرتا رہا، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتا رہا۔ حدیث کا حوالہ ہے صحیح بخاری، حدیث نمبر 7529۔ قرآن کی روشنی میں حسد کی مذمت۔ قرآن و سنت کی روشنی میں حسد کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن رشک کی اجازت دی گئی ہے۔ حسد کرنے والوں کو حاسد کہتے ہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم، سورۃ الفلق، آیت نمبر 5۔ ترجمہ ہے، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ سب سے پہلے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے علم و فن، دولت و ثروت یا منصب سے حسد کرتا ہے وہ ابلیس کے پیروکاروں میں شمار ہوتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں حسد کی مذمت۔ حسد ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حوالہ ہے سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 4903۔ حسد کی وجہ سے لوگ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے سے محروم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے
حسد سے پناہ مانگ کر سوتے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلا اضافی اور تفصیلی سوال ہے حسد کی وجوہات، نقصانات اور علاج تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہے حسد کی وجوہات۔ حسد کی مندرجہ ذیل وجوہات اور بنیادی علامات ہیں۔ نمبر 1، محنت سے جی چرانا۔ نمبر 2، دعا نہ کرنا۔ نمبر 3، دشمنی کے جذبات رکھنا۔ نمبر 4، دنیا کی محبت دل میں رکھنا۔ نمبر 5، ہر وقت مال اور عہدے کی لالچ میں مست رہنا۔ حسد کے نقصانات۔ نمبر 1، حاسد اپنا سب سے بڑا نقصان یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اس نے انسان پر کی ہیں ان کو ناپسند کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2، بعض اوقات حاسد انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ قتل و غارت پر بھی اتر آتا ہے، جس طرح قابیل نے حسد کرتے ہوئے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ نمبر 3، انسان جب حسد جیسی گھٹیا حرکت کرتا ہے تو وہ دنیا و آخرت میں ناکام ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، حاسد معاشرے کو مثبت کی بجائے منفی جذبات اور عوامل کی طرف دھکیل دیتا ہے، یوں اپنی تخلیق کا مقصد کھو بیٹھتا ہے۔ نمبر 5، حاسد مایوسی کے دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، جیسا کہ یہود مدینہ محض حسد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے۔ حسد کا علاج۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، خصوصاً جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جائیں تو پورے دن کا تجزیہ کریں کہ میں نے دل میں کسی شخص کے بارے میں حسد تو نہیں رکھا۔ اگر خود کو اس طرح کے جذبات کا مرتکب پائیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اور جس کسی پر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو دیکھیں تو اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سونے سے پہلے حسد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور آیت الکرسی پڑھتے اور اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر پورے جسم پر مل لیتے تھے۔ حوالہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5748۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حسد سے بچیں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو دیکھیں اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس ٹاپک کے اصل و بیس سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال ہے رشک سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے جب انسان کسی دوسرے شخص کو ملنے والی نعمت پر خوش ہو اور یہ خواہش کرے کہ کاش میرے پاس بھی یہ نعمت ہو تو اس کو رشک کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے حسد سے متعلق ایک آیت کریمہ کا ترجمہ تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد سورۃ الفلق آیت نمبر 5۔ ترجمہ ہے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اگلا سوال ہے سب سے پہلے حسد کس نے کیا اور کس کے ساتھ کیا؟ تو اس کا جواب ہے سب سے پہلے حسد ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود ان کو سجدہ نہ کیا۔ اگلا سوال ہے حسد کرنے والا کن لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے حسد کرنے والا ابلیس کے پیروکاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، حدیث میں اس کی مثال کس طرح دی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4903۔ اگلا سوال ہے کیا رشک کرنا حرام ہے یا رشک کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے رشک کرنا حرام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور کسی کی اچھی عادات اور عمل کو رشک کی نگاہ سے دیکھنا جائز ہے۔ اگلا سوال ہے حسد کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے حسد کی سب سے بڑی وجہ خود محنت نہ کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رشک کے قابل کون لوگ ہیں؟ تو اس کا جواب ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رشک کے قابل دو آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا رہا، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتا رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7529۔ اگلا سوال ہے حسد کی بنیادی علامات کیا ہیں؟ تو اس کا جواب ہے دشمنی کے جذبات، دنیا کی محبت، ہر وقت مال اور عہدے کی لالچ میں مست رہنا حسد کی بنیادی علامات ہے۔ اگلا سوال ہے حسد کا تعلق دل سے ہے یا افعال سے ہے؟ تو اس کا جواب ہے حسد کا تعلق دل سے ہے اور یہ ایک باطنی بیماری ہے۔ اگلا سوال ہے قابیل نے حسد کی وجہ سے کس کو قتل کیا تھا یا دنیا میں پہلا قتل کیوں
کیوں ہوا؟ قاتل اور مقتول کا نام بھی تحریر کرے۔ تو اس کا جواب ہے دنیا میں سب سے پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا۔ قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ اگلا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سونے سے پہلے کیا پڑھتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ اگلا سوال ہے حسد سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے حسد سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ سونے سے پہلے اپنے پورے دن کا تجزیہ کریں کہ میں نے اپنے دل میں کسی شخص کے بارے میں حسد تو نہیں رکھا۔ اگر خود کو ایسے جذبات کا مرتکب پائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک حسد کے سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔